لیلۃ القدر کی تعین کیسے کریں، اس کی کیا دلیل ہے؟ آئیے، سب سے پہلی چیز، کیا لیلۃ القدر رمضان میں ہے یا رمضان کے علاوہ ہے؟ آپ لوگوں نے ایسا کیسا، ایسا بھی لوگوں کا کہنا ہوا ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اس قول کی نسبت ہے کہ وہ یہ کہتے تھے، لوگوں کا کہنا ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ لیلۃ القدر کب ہے؟ سال میں گھومتی رہتی ہے، تو وہ رمضان کے میں بھی ہو سکتی ہے اور کبھی بھی ہو سکتی ہے، سال میں بھی ہو سکتی ہے کبھی، تو اس طرح سے اس کی نسبت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے ہے۔ کیا یہ واقعی صحیح ہے، یا واقعی کیا سال بھر ہے تو مصیبت بڑھ گئی، سال بھر ڈھونڈتے رہو اور کب ہے وہ بھی معلوم نہیں؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا روایات اور دلائل ہیں۔ کیا ابن مسعود غیر رمضان میں بھی لیلۃ القدر کے قائل تھے؟ اور ہمارے حنفی بھائیوں کا کیا کہنا ہے؟ ہماری فقہ کہاں سے لی گئی ہے؟ ابن مسعود سے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، اور اللہ بہت پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابہ میں سے ہیں۔ زر ابن حبیش کہتے ہیں سألت ابی ابن کعب، میں نے ابی ابن کعب، یہ صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، یہ تراویح کے امام ہیں، 11 رکعت پڑھانے والے یہ تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 لوگوں کو تراویح میں 11 رکعت پڑھانے کے لیے کہا تھا، ابی ابن کعب اور تمیم الداری، یہ 11 رکعت پڑھاتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ سألت ابی ابن کعب، میں نے ابی ابن کعب سے پوچھا، فقلت ان اخاک ابن مسعود، آپ کے بھائی ابن مسعود کہتے ہیں من یقم الحول یصب لیلۃ القدر، ابن مسعود کیسا جملہ بولتے تھے؟ جو سال بھر قیام کرے گا اس کو لیلۃ القدر مل جائے گی۔ اب لوگوں نے اس سے کیا سمجھا؟ مطلب سال بھر یہ رات کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ یوں کہتے تھے لوگوں سے، جو سال بھر قیام کرے گا، اور ظاہر بات ہے پورے سال میں ایک رات ہے، جو سال بھر قیام کرے گا اس کو لیلۃ القدر ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ملے گی۔ تو کہتے تھے کہ آپ کے بھائی کہتے ہیں من یقم الحول یصب لیلۃ القدر، جو سال بھر قیام کرے گا اس کو لیلۃ القدر مل جائے گی۔ فقال، ابی بن کعب نے کہا، فقال رحمہ اللہ، انہوں نے کہا اللہ ان پر رحم کرے، اراد اللہ یتکل الناس، ابن مسعود کا مقصد اس میں تھا کہ لوگ اس رات سے ٹیک لگا کے نہ بیٹھیں، ایک رات جاگا نا، تم سال بھر جاگو، ہم 80 سال جاگے، ایک رات جاگا، ایک رات عبادت اس نے کیا، خوش، کتنے سال کی عبادت ہو گئی؟ اب سال بھر کیا کرنے کا، اپنا جب 80 سال کا مل گیا اپنے کو اکاؤنٹ میں، تو ایک سال جاگ کے کیا کرنا ہے بھائی؟ تو لوگ تکیہ نہ کر لیں، لوگ ایک رات کے بھروسے پہ، کچھ لوگ کیسے ہوتے ہیں ایک تیر مارنے کا صحیح مارنے کا، اتنے تیر کون مارتا ہے؟ تو محنت جو لوگ نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ ایک بار مل جائے، کیسا ہے؟ گناہ سال بھر کرنے کا اور رمضان میں خوب عبادت کرنے کا، پورا جو ہے جھاڑ پوچھ رمضان میں کر لینے کا، پھر واپس گندا اسپائل کب کرنے کا؟ سال بھر کرتے رہنے کا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ابن مسعود بہت عقل مند صحابی تھے، وہ کیسا بولتے تھے؟ جو سال بھر جاگے گا اس کو لیلۃ القدر ملے گی۔ تو کچھ لوگوں کو ایسا لگا، تو کہا کہ ایسا صحیح ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ ان کا کہنا ایسا تھا، ان کا مقصود یہ تھا کہ لوگ ٹیک نہ لگا لیں ایک رات کے ساتھ میں، ورنہ اما انہ قد علم انہا فی رمضان، لیکن ان کو معلوم تھا کہ رمضان میں ہے۔ ابی بن کعب نے کیا کہا؟ ان کو اچھے سے معلوم تھا وہ رات کب ہے؟ رمضان میں ہے۔ اس کو امام مسلم نے کتاب الصیام میں، صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابی کی گواہی کیا ہے کہ لیلۃ القدر کب ہے، کون سے مہینے میں ہے۔ چلو خوشی کی بات ہے، یہ ٹینشن نہیں ہے، ایک بہت کرنا پڑے تب بھی کیا ہے؟ رمضان میں ہے۔ تو ایک رات ہے اور وہ کب ہے؟ رمضان کے مہینے میں ہے۔ اور قرآن کی گواہی بھی اس بارے میں ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا کس رات میں؟ لیلۃ القدر میں۔ اور اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن نازل کیا رمضان کے مہینے میں۔ تو اب دو باتیں ہوئی، قرآن نازل ہوا کس مہینے میں؟ رمضان میں۔ قرآن نازل ہوا کس رات میں؟
لیلۃ القدر میں. تو لیلۃ القدر کس مہینے میں ہونا چاہیے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ آپ رہتے ہیں مہاراشٹر میں، آپ رہتے ہیں پونا میں. تو پونا کہاں ہے؟ انگلینڈ میں. کہاں ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ مہاراشٹر بڑا ہے اور پونا چھوٹا ہے. تو جب آپ مہاراشٹر میں بھی رہتے ہیں اور پونا میں بھی رہتے ہیں تو پونا کہاں ہونا چاہیے؟ مہاراشٹر میں ہونا چاہیے، یا مہاراشٹر پونا میں ہونا چاہیے اگر آپ کسی کو معلوم نہیں ہے تو. شہر اور اسٹیٹ اگر معلوم نہیں کسی کو، دونوں میں سے ایک دوسرے میں ہوگا، لیکن مہینہ اور رات تو سمجھتا ہے سب کو. رات مہینے میں ہوتی ہے کہ مہینہ رات میں ہوتا ہے؟ کچھ لوگ سوچیں گے بھائی یہ بھی جواب دے، اس میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے اس میں بھی دو قول آ جائیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر کہاں ہے؟ رمضان کے مہینے میں، خود قرآن کی گواہی کے مطابق. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا وَأُنزِلَ الْقُرْآنُ لِأَرْبَعٍ خَلَتْ مِن رَمَضَانَ. اور قرآن نازل ہوا، کب نازل ہوا؟ رمضان کی 4 اور 20 راتیں گزر جانے کے بعد. یعنی کون سی رات ہوئی؟ 25ویں. بہت سارے لوگ سوچ رہے ارے تو 25ویں نکلی، ہم 27ویں سمجھ رہے تھے. آگے اور بہت کام ہے اپنے کو، ٹھہرو ذرا. ابھی تو پہلا ابھی سے رمضان مہینے کا طے کر رہے ہیں ہم لوگ، رات طے کرنا ابھی 10 قول آگے ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کون سی رات کو نازل ہوا؟ 25ویں. تو کون سے مہینے میں؟ 24 رات گزرنے کے بعد 25ویں رات میں رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا. تو وہ کون سا مہینہ تھا؟ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا، رمضان میں نازل ہوا. اور کون سی رات تھی؟ 25ویں. امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم صاف بتا دیا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دخل رمضان، رمضان کا مہینہ آیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذا الشهر قد حضرکم، دیکھو یہ مہینہ آیا ہے. وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کس مہینے میں؟ تو رمضان کے مہینے میں. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں رات ہے. تو اس کو ابن ماجہ نے اور اسی طرح سے اس کے قریب امام احمد، نسائی اور بیہقی نے شعبۃ ایمان میں ذکر کیا اس روایت کو. اس کے قریب کے معنی ان روایتوں میں بھی موجود ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینے میں ہے.